اور اگر بغیر نماز پڑھی رب سے مدد مانگتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اب نہیں آنے والی، اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ جن سے اللہ خوش ہوگا اللہ انہیں خوش کرے گا، اللہ جن سے راضی ہوگا اللہ انہیں راضی کرے گا، جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ کی نصرت ان کے لیے آئے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر تکلیف آئی ہے، اگر مشکل آئی ہے، اگر مصیبت آئی ہے، اگر امتحان میں ڈالے گئے ہیں، پہلا کام صبر کرنا ہے، دوسرا کام رب کے سامنے جھک کے اپنی التجا رب کے سامنے پیش کرنی ہے، اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ بالصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے جھک کے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ہمیں جو طرز عمل بتایا، خوشی کا موقع ہے، آقا علیہ السلام کو فتح ملی، سب سے بڑی فتح یوم الفتح، مکہ فتح ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن تھا۔ آقا علیہ السلام نے ڈھول ڈھمکے نہیں بجائے، بینڈ باجے نہیں بچائے گئے، چڑیاں پٹاخے نہیں چلائے گئے، اس کے لیے رقص و سرور کی محفلیں نہیں لگائی گئی، بلکہ آقا علیہ السلام نے اسی وقت اپنی کسوہ اونٹنی کے کجاوے کے اوپر ہی اپنا سر اس کے اوپر لگا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری مدد کی ہے، ہماری نصرت کی ہے، جس علاقے سے ہمیں ظلم کر کے بربریت کر کے مجبوراً نکالا گیا، اللہ اگر تیری مدد آج نہ ہوتی تو ہم ان کے اوپر غالب نہ ہوتے۔ خوشی ہے تو پھر بھی رب کے سامنے سجدہ شکر کرنا ہے۔ اگر کوئی مصیبت ہے، اگر کوئی تکلیف ہے، اللہ نے کوئی پیاری چیز چھین لی ہے، ایک ایکسٹرا نماز پڑھ کے جنازے کی صورت میں یا صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے اللہ سے کہنا اللہ بارش برسا، خوف کی نماز، اللہ کے سامنے نماز پڑھنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ اس مصیبت کو صرف تو دور کرنے والا ہے، اللہ تیرے علاوہ ہماری کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور کہا کہ یہ کام کون کریں گے؟ جن کے اندر ایمان خالص ہے، ورنہ دوسرے لوگ تو اسے بوجھ سمجھیں گے۔ آج دیکھیں ہم نمازوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، آج نمازیں پڑھنا ہمارے لیے بوجھ ہے، کیونکہ آج کل دیکھیں سردی کا موسم ہے، دن چھوٹا ہے، قریب قریب اذانیں ہو رہی ہیں، قریب قریب نمازیں آ رہی ہیں، اکثر لوگ اپنے دفاتر میں بیٹھ کے کہتے ہیں مولویوں کو تو اذانیں دینے کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں ہے، نمازوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے آج اللہ کی نصرت نہیں آ رہی۔ اور بھائیو یہ بے نمازی جو ہے جہنم میں گرے گا، اور جنت کے اندر جب جنتی تلاش کرے گے کہ میرا دوست نہیں مل رہا، میرا بھائی نظر نہیں آ رہا، میرا جگری یار جنت میں موجود نہیں ہے، جنت بلندی پہ ہے، جہنم نیچے ہے، بالآخر نیچے دیکھیں گے ان کا وہ یار، ان کا وہ ساتھی، وہ دوست، وہ بھائی جہنم میں جل رہا ہے، وہ آپس میں مکالمہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، او بھائی جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ حالانکہ تم نے کلمہ پڑھا تھا، رب کی توحید کے اوپر تم کار بند تھے، لیکن تم جہنم میں کیوں گرے ہو؟ ما سلککم فی سقر، سبب بتا دو، ریزن بتا دو۔ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت، تباہی و بربادی ہے۔ بھائیو کون سے نمازی؟ جو پکے سچے کھڑے نمازی نہیں ہیں، مطلب کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، کبھی جماعت سے پڑھی، کبھی قضا کر کے پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، ایسے نمازیوں کے لیے فرمایا تباہی و بربادی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے میری مدد نہیں آنے والی۔ جو پکے کھڑے نمازی نہیں ہیں، جنہیں یہ ہے کہ میں پہلے اپنے دفتر کا کام مکمل کر لوں، اپنی دکان پہ جو ہے کسٹمر آیا ہے اسے میں بھگتا لوں، پہلے دنیا کے سارے کام کاج کرنے کے بعد پھر مجھے ٹائم ملا تو پڑھ لوں گا، ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز تو قائم کرنی ہے، اور قائم کرنے کا مطلب صرف دل میں قائم ہوتی ہے۔ بھائی یہ شیطانی جھانسے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ آقا السلام نے بتایا نماز قائم کرنی ہے تو ایسی ہے۔ آقا السلام نے خوف کے اندر بھی نماز پڑھی، حالت جنگ کے اندر بھی نماز پڑھی، وہاں پہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو لہذا جب تک اہل ایمان ایسے پکے نمازی تھے، اللہ کی نصرت آتی تھی، اللہ کی مدد آتی تھی۔ جب سے ہم نے نمازوں کو بوجھ سمجھ لیا ہے، تب سے اللہ کی نصرت جو ہے وہ ہم سے روٹھ گئی ہے، ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ اگلا سبب فرمایا کہ جب تک تم دین والوں کی نصرت چھوڑ دو گے، تب اللہ کی نصرت بھی تم سے ناراض ہو جائے گی۔
اب دین کی یا دین والوں کی نصرت کیا ہے؟ آج ہمارے بچے قرآن پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے، قرآن یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے مساجد و مدارس میں نہیں جا رہے، اور اگر جو بچے جاتے ہیں ان کے بھی ہم دماغ خراب کرتے ہیں۔ اور کیوں تمہارے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں؟ تمہیں کسی اچھے اسکول یا مدرسے میں داخل کیوں نہیں کروا رہے؟ انہیں بھی دین سے دور کرنے کے لیے انہیں باتیں سنائی جاتی ہیں اور انہیں معاشرے کے اندر کمتر جانا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرات عزیز وقار، یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جو اللہ کا قرآن یاد کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں، محبوب پیغمبر کا فرمان پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات جو ہیں ان کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے رب کے حضور التجائیں اور دعائیں کرتی ہیں، اور رب کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں، نہ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، اور جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے ان کی عزت و توقیر بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے، انہیں بھی ہم معاشرے کا ایک مفلوج انسان سمجھتے ہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جب اسکول میں نہیں چلا، جب یونیورسٹی میں نہیں چلا، کام پہ ڈالا وہاں بھی نہیں چلا، اب کیا ہے، اب اسے مدرسے میں ڈال دیں۔ اور بھائیوں، نہیں، جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کے فوجی ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر جو ہے جنت کے راستے کو آسان کر دیا۔ تو جب تک صحابہ بھی ان لوگوں کی عزت و توقیر کرتے تھے جو صحابہ صفا تھے، جو نبی کریم علیہ السلام سے قرآن سیکھتے تھے، آقا علیہ السلام کے فرمودات کو سیکھتے تھے اور آگے لوگوں کو سکھاتے تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ ان کی عزت صرف اس لیے ہے، ان کا تعلق اب قرآن کے ساتھ جڑا ہے، ان کا تعلق محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے جڑا ہے، لہذا ان کی عزت و توقیر جو ہے دوسروں کے اوپر لازم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس مسلح پہ کھڑا ہونے والا میرا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جس طرح تمہارے اوپر میری عزت و توقیر لازم ہے، تمہارے بعد میں آنے والے وہ علماء جو قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، لوگوں کو بھی اس کا علم جو ہے وہ سکھائیں گے، جو مقام میرا تمہارے اندر ہے، میرے علماء کا اب دوسرے لوگوں کے اندر ہوگا۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی دین کی نصرت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم دین کی نصرت کرتے رہو گے میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا، میری مدد آتی رہے گی، تمہیں غلبہ ملتا رہے گا، پھر تمہاری عزت و توقیر جو ہے سرے بازار جو ہے نیلام نہیں ہوگی۔ اور آخری سبب فرمایا کہ جب تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے، جب تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے، جب تم اونٹوں کی دموں کو پکڑ لو گے، جب تم اپنے بچوں اور بیویوں کی محبت میں مستغرق ہو جاؤ گے، مشغول ہو جاؤ گے، تم جہاد کا نام لینے سے بھی ڈرو گے، اور میں اس وقت میری نصرت جو ہے تمہارے شامل حال نہیں ہوگی۔ تو بھائی یہ سارے اسباب آج دیکھیں سارے ہمارے اندر موجود ہیں، نہ ہمارے اندر پورا بھروسہ ہے رب سے مانگتے وقت، نہ اعمال کرتے وقت اخلاص موجود ہے، نہ ہم پکے سچے کھرے نمازی ہیں، نہ دین کی محبت ہے، نہ ان کی نصرت کر رہے ہیں، نہ جہاد کا نام لیتے ہیں، نہ مجاہدین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال کی کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بتاتا ہے جب یہ اسباب امت کے اندر آ جائیں گے پھر رب کی نصرت نہیں آئے گی۔ اگر چاہتے ہیں رب کی نصرت آئے، ان کوتاہیوں کو، ان برے اعمال کو اپنے اندر سے نکال لیں، پھر اللہ کے وعدے کھرے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ مدد کرنے کے لیے آج بھی منتظر ہے۔ صرف ضرورت کس چیز کی ہے کہ رب کے باغی جو ہیں رب کی بغاوت چھوڑ دیں، رب کے نافرمان رب کی نافرمانی چھوڑ کے صراط مستقیم پہ آ کے صحیح معنوں میں اللہ والے بن جائیں، پھر اللہ بن مانگے ہی ان کی نصرت بھی کرے گا، ان کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔